تو اس لیے اپنے آپ کو درود کی کثرت پر لگاؤ. وہی بات کیوں کہہ رہا میں، یہ ایک گھڑی آنے والی ہے، کان کھول کے سن لو. بہت قریب گھڑیاں لگ رہی، خطرناک، ویری ویری ڈینجر. چھوٹی موٹی نہیں، بہت ڈینجر ہے. آج تمہارے دشمن جو ہیں وہ اپنے نصیر جوڑ لیے ہیں، چاہے وہ ہندوستان، امریکہ، فرانس، لندن، برطانیہ، روس، سب کے سیر مل گئے ہیں. کنوں انگلی تمہارے چین نے بھی ڈال دی ہے، ایک کٹوا اس نے بھی ڈال دیا ہے. پوری طریقے نہیں ان کی طرف گیا، کٹوا ڈالا اس نے، اپنا چھلا پہننا، چھلا دے دے نشانی تیری مہربانی. یہ سارے دشمن اسلام، دشمن خدا، دشمن رسول ایک ہو رہے ہیں اس اسلام کو، اس پاکستان کو مٹانے کے لیے. آج میرے بچوں تم دم پیدا کرو، خدا کا ذکر اپنے دل میں جاری کرو. وہ سب سے اول درود ہے، گناہوں سے استغفار ہے. یہ پڑھو تاکہ یہ آنے والی بلا رک جائے. آج کتنے دنوں سے تم سے کہتا تھا، مدینہ منورہ جانے سے پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہا، آج کے دن بھی کہا، بھائی مجھے بادل دکھائی دیتے ہیں نیلے رنگ کے، کچھ ہونے والا ہے، توبہ استغفار درود شریف پڑھو. اب ایسا کام ہو گیا ہے، امریکہ کے اندر جو عمارت گرا دی ہے جہازوں سے، یہ بڑا خطرناک کام ہو گیا ہے. اب یہ انتقام کے لیے تلا ہوا ہے. مسلمان سے، عربیوں سے نفرت. آج اخبار میں پڑھا تھا کہ عربیوں سے اور مسلمان جو وہاں موجود ہیں ان کو وہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، ان کو طرح طرح کے تان مار رہے ہیں، ان کے دل آزاری کر رہے ہیں. یہ انگریز لوگ آج خوش ہے. آج مسلمان سے، عرب سے اور مسلمانوں سے نفرت کا پورا پورا اظہار کر رہے ہیں. جو وہاں مسلمان موجود ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں. کیوں؟ کام کرے کوئی، نام ہو کسی کا. جس نے بھی کیا ایک طرح سے اچھا بھی ہے، ایک طرح سے بہت برا بھی ہے. اچھا تو یوں ہے کہ بڑے دلوں کو آزار پہنچایا، اب اپنے دل کو بھی دیکھ. جو بات تمہارے دل کو لگے وہ تو دل کی بات دل کی لگی تو تمہارے کلیجے میں لگی، اور دوسرے کی بات کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. کیا ظلم ستم ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا کشمیر میں، کیا ہو رہا چنچنیا میں، کیا ہو رہا، کہاں نہیں مسلمان پر ظلم ٹوٹ رہا ہے. آج مسلمانوں، اے بھائیوں، ایک ہو جاؤ تم. میں کہتا تھا کہ پوری دنیا پر کوئی بات آنے والی ہے، جو کالے بادل چار طرف دکھائی دیتے ہیں، کچھ بات دنیا میں آنے والی ہے. پوری دنیا میں، کراچی اور پاکستان نہیں، پوری دنیا میں. آج پوری دنیا پریشان، حیران ہے. صرف وہی بچے گا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درود پڑھتا ہوگا کثرت سے اور جو نماز پڑھتا ہوگا، وہی بچے گا. ورنہ سب اس رندھن کے اندر سب آ جائیں گے. وہ دھواں جس طرح اٹھ رہا ٹیلم جگہ، وہ دھواں سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو تھام لو. اب وقت امن کا نہیں رہا. جو امن تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک بن گیا ہے. تجھ پہ شبہ، اس پہ شبہ، مجھ پہ شبہ، کسی پر شبہ. یہ حشر ہونے والا ہو رہا ہے. اب درود ایک تمہارے پاس ہتھیار ہے اور کچھ نہیں تمہارے پاس. درود کی برکت وہ ہے کہ سمندر کو بھی دھکیل دے. درود کی برکت ہے کہ پہاڑ اوپر سے گرے تو انہیں بھی روک دے، آسمان سورج چاند گرے انہیں بھی روک دے. یہ تارے ٹوٹتے ہیں آسمان پر، یہ زمین پہ کیا نہیں آ سکتے، انہیں وہیں سے وہیں دھکیل دیتا ہے. درود شریف. یہ آنے والی جو بلا ہے، یہ جو کام ہوا ہے، اچھا نہیں کام ہوا. یہ بھیڑوں کی چھتوں میں ہاتھ دے دیا، محال کی چھتوں میں ہاتھ دے دیا، بھورال اڑنے کو ہے. اب کہاں کہاں تک یہ بھورال کی محال کی مکھیاں پہنچیں گی تمہیں نہیں اور ہمیں معلوم نہیں. لیکن میرے دل میں جو ایک چیز آتی ہے اس سے میں گھبرا جاتا ہوں. یہ بات کیوں آئی، یہ میری زبان پر کیوں آئی؟ وہ کہلوانے والا وہ کہلوا دیتا ہے.
جس کو میں 1-1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا جب سے کہہ رہا ہوں کچھ ہونے والا ہے، یہ بادل اٹھ رہے ہیں، درود کی کثرت کرو، نماز کی پابندی کرو، سچائی کو اختیار کرو، نہیں کچھ. اب دیکھ لو تمہارے سامنے، جو کہا سو ہوا، سو آ گیا سامنے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اب یہ سامنے ہے. یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں. یہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ ہندو ہو یا سکھ، یہودی، نصرانی ہو، عیسائی ہو، یہ سب مسلمان کے دشمن ہیں، ہم بھی ان کے دشمن ہیں. لیکن ایسے دشمن کو چھیڑ دیا کہ جو بھورال کی مکھیاں اڑیں گی، کس کس کو نقصان پہنچے گا. خدا ہم تم سب کو محفوظ رکھے، کہو آمین یا رب العالمین. خدا تم سب کو، ہم سب کو، ہمارے سب مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی، اے خدا تیری امانت تیری حفاظت میں، تو ان کی حفاظت کرنا. یہ دشمن بھیڑوں کی طرح سے چھتے کی بھیڑیوں کی طرح سے لپٹنے والے ہیں. تو بھائی حالات، اب آج نئی بات تو کان سے سنا کرو، بات کو جو کہتا ہوں وہ سامنے ضرور آتا ہے. اب تم آج سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرو تاکہ آنے والی جو بلا ہے وہ ٹل جائے. ہو سکتا ہے کہ سرحد بنائے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کو بنائے تو یہاں کو بم کے گولے نہیں جانے کی کیا؟ جاتا ہوا گولہ ہاتھ میں سے چھوٹ گیا، جہاز میں سے گر گیا، اس کے اوپر نہیں گر سکتا. یہ کراچی یا اور پاکستان کا حصہ برباد نہیں ہو سکتا. اب یہ ہندوستان، چین، امریکہ کے انڈر میں اب آ گیا بھیڑنا کے سامنے. یہ ہوا کام خراب. یہ نہ سوچا کرنے والے نے کہ ایک تم ایسا کام، تھوڑی سی عمارت گرا دی، لیکن اب تمام مسلمانوں کی عمارتیں گرنے کو تیار کھڑی ہیں. میں نے مدینہ منورہ میں جب یہاں سے گیا ہوں، 4 دن کے بعد دیکھا کہ زلزلہ آیا بہت زبردست. تو میں کہاں پڑھا تو استغفار لا الہ الا اللہ خیر کر رہا ہوں، تو زلزلہ اتنا زبردست ہے کہ بس اب چھت گئی. جب آنکھ کھل گئی گھبرا کے، تو میں سوچا کہ جب خواب میں کوئی زلزلہ دیکھتا ہے، کان کھول کے سن لو یاد کر کے، جب کوئی خواب میں دیکھے زلزلہ آ رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی غنیم تمہارے ملک پہ چڑھنے والا ہے، کوئی دشمن تمہارے ملک پر حملہ کرنے والا ہے. اب مدینہ منورہ میں جو خواب دیکھا کہ پورا ہے گیا، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مدینے میں ہوں، پاکستان میں کراچی میں نہیں ہوں، یہی سمجھا کہ مدینے میں ہوں. اور مدینے کی بلڈنگ ہلنے کو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج جو کچھ کام ہوا ہے، وہ لادین جو ہے جس کا نام لیتے ہیں، وہ وہیں کہیں تو ہے عرب کا. اور مدینہ منورہ کو یہودی کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک تھا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. تو مدینے میں یہ خواب دیکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، خطرناک گھنٹی بج رہی ہے. پھر میں نے یہاں آ کے مدینہ منورہ سے 4 دن کے بعد خواب دیکھا کہ یہاں بھی اتنا بڑا زلزلہ. اب ادھر مدینے میں، ادھر کراچی میں. اس کا مقصد کیا ہوا کہ ضرور یہ ہاتھ بن گیا، وہ اب بگڑنے کو ہے حال. اسے تم تھام لو، اگر تم تھام سکتے ہو، تمہارے میں طاقت ہے، اور تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، صرف خدا پر بھروسہ اور اس کا کلمہ درود شریف، بس. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. آج سے تقریباً 20-25 سال ہوئے، اس کی بات بتاتے ہوں، غور سے سنو. 20-25 سال ہوئے ان انگریزوں نے سے کہا کہ اس ایک آدمی نے کہ ہمیں بم کا گولہ مار سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بٹھا کے دیکھ لیں. اس کے کہنے پر انہوں نے ایک بم، بڑا سارا بم، اچھا وہ رکھ دیا کہ اچھا بیٹھ جائے اس کے اوپر، اور اس کے 15 منٹ کی اس میں گارنٹی تھی کہ 15 منٹ کے بعد یہ پھٹ جائے گا. اب یہ لوگ انگریز جو ہیں ڈرپوک بہت ہیں، یہ ڈر کے مارے بہت دور ان سے اٹھ گئے، ہوائی جہاز میں چاروں طرف چکر لگا رہے. 15 منٹ ہوئے، 20 ہوئے، 25 ہوئے، 8 گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، 4 گھنٹے ہوئے. نا بیٹھا ہے تو مارا بھی نہیں، بم نہیں پھٹا. ڈرتے ڈرتے نیچے اترے، آ کے پوچھا بھائی، جا کے بم کو جو دیکھا تو راکھ بنا ہوا تھا. حیران و پریشان، یہ راکھ کیسے بن گیا؟ جب پھوٹا نہیں پھٹا نہیں تو کیا ہوا؟ اس نے کہا تو کیا پڑھا تھا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمد شریف پڑھتا اور تو مجھے کچھ آ گئی نہیں. وہ ختم ہو گیا وہیں.
ہمارے پاس صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایسا ہے کہ ہم اب اللہ کی حصار میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کے قلعے میں آ جائیں گے۔ اب حالات اچھے نہیں ہیں، اطمینان سے نہ گھر میں بیٹھو، لوگوں درود پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو۔ اب برے دن، بہت برے دن، جو میں کہتا ہوں وہ آ گیا وقت، وہ خطرناک گھنٹیاں بج گئی ہیں، چاروں طرف بج رہی، کیا خبر کل کو ہو جا، کیا خبر رات کو ہو جا، کیا خبر پرسوں کو ہو جا، کچھ پتہ نہیں ہے، حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ جو میں کہتے تھا کہ پوری دنیا پریشان ہوگی، ایسی یہ بادل دکھائی دے رہے تو ایک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا پریشانی میں مبتلا ہوگی، وہ آ گیا صاحب۔ پورے ملک گھبرا رہے ہیں جتنے غیر مسلم ہیں سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمان یوں گھبرا رہے، عربی لوگ ہیں اور لوگ ہیں کہ اب یہ کہنے کیا کرے گا امریکہ ہمارے ساتھ اس کا سلوک۔ تو بھائی اب حالات، چین سکون سے مت بیٹھو، چلتے پھرتے درود کی کثرت رکھو، اور رات کو ایک وقت بیٹھ کر کم سے کم 5-4 تسبیحیں پڑھ لیا کرو درود شریف کی، اور دعا کیا کرو الہی ہم کو، جب تم کسی اور کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں تب جہاں بھی ہیں تیری امانت، تیری حفاظت، فرشتے کہتے ہیں تو بھی اللہ کی امانت اور حفاظت میں، تیرا گھر باہر بھی باندھ۔ اے اللہ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو تیری امانت، تیری حفاظت، تو فرشتے کہتے ہیں تیری بھی جان، مال، سب کچھ اللہ کی امان حفاظت میں۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے۔ ہتھیار نظرانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دی۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔